خداوند کے زندہ کلام میں سے امثال کی کتاب، اس کا 31واں باب، پہلی آیت اور 10ویں سے لے کر 31ویں آیت تک۔ لمویل بادشاہ کے پیغام کی باتیں جو اس کی ماں نے اسے سکھائیں۔ نیکوکار بیوی کس کو ملتی ہے؟ کیونکہ اس کی قدر مرجان سے بھی بہت زیادہ ہے۔ اس کے شوہر کے دل کو اس پر اعتماد ہے اور اسے منافع کی کمی نہ ہوگی۔ وہ اپنی عمر کے تمام ایام میں اس سے نیکی ہی کرے گی، بدی نہ کرے گی۔ وہ اون اور کتان ڈھونڈتی ہے اور خوشی کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے کام کرتی ہے۔ وہ سوداگروں کے جہازوں کی مانند ہے۔ وہ اپنی خورش دور سے لے آتی ہے۔ وہ رات ہی کو اٹھ بیٹھتی ہے اور اپنے گھرانے کو کھلاتی ہے اور اپنی لونڈیوں کو کام دیتی ہے۔ وہ کسی کھیت کی بابت سوچتی ہے اور اسے خرید لیتی ہے اور اپنے ہاتھوں کے نفع سے تاکستان لگاتی ہے۔ وہ مضبوطی سے اپنی کمر باندھتی ہے اور اپنے بازوؤں کو مضبوط کرتی ہے۔ وہ اپنی سوداگری کو سود مند پاتی ہے۔ رات کو اس کا چراغ نہیں بجھتا۔ وہ تکلے پر اپنے ہاتھ چلاتی ہے اور اس کے ہاتھ اٹیرن پکڑتے ہیں۔ وہ مفلسوں کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے، ہاں وہ اپنے ہاتھ محتاجوں کی طرف بڑھاتی ہے۔ وہ اپنے گھرانے کے لیے برف سے نہیں ڈرتی، کیونکہ اس کے خاندان میں ہر ایک سرخ پوش ہے۔ وہ اپنے لیے نگارین بالا پوش بناتی ہے۔ اس کی پوشاک مہین کتانی اور ارغوانی ہے۔ اس کا شوہر پھاٹک میں مشہور ہے جب وہ ملک کے بزرگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ وہ مہین کتانی کپڑے بنا کر بیچتی ہے اور پٹکے سوداگروں کے حوالے کرتی ہے۔ عزت اور حرمت اس کی پوشاک ہے اور وہ آئندہ ایام پر ہنستی ہے۔ اس کے منہ سے حکمت کی باتیں نکلتی ہیں۔ اس کی زبان پر شفقت کی تعلیم ہے۔ وہ اپنے گھرانے پر بخوبی نگاہ رکھتی ہے اور کاہلی کی روٹی نہیں کھاتی۔ اس کے بیٹے اٹھتے ہیں اور اسے مبارک کہتے ہیں۔ اس کا شوہر بھی اس کی تعریف کرتا ہے کہ بہتیری بیٹیوں نے فضیلت دکھائی ہے، لیکن تو سب پر سبقت لے گئی۔ حسن دھوکہ اور جمال بے ثبات ہے، لیکن وہ عورت جو خداوند سے ڈرتی ہے ستودہ ہوگی۔ اس کی محنت کا اجر اسے دو اور اس کے کاموں سے مجلس میں اس کی ستائش ہو۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا جانا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو، آمین۔ عزیزو، آج ایک بہت ہی پیارا دن ہے۔ دنیا بھر میں مدرس ڈے منایا جا رہا ہے۔ ہم آج خاص طور سے سلیمان بادشاہ، جو اسرائیل کا سلطان تھا، داؤد کا بیٹا تھا اور انتہائی دانشور اور معظم بادشاہ تھا، اس کی ماں نے جو کچھ اس کو سکھایا وہ آپ کے سامنے ہم نے پڑھا، اور اسی سے ہم اپنی سوچ کا سارا آغاز کرتے ہیں۔
खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स के नाम में, आमीन। कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम। एक माँ बिस्तर में बीमार थी तो उसकी छोटी सी बेटी, उसने अच्छी तीमारदार बनना चाहा और पहले अपनी माँ के लिए इजाफी तकिया लेकर आई, फिर चाय की प्याली तैयार करके लाई। माँ ने चाय की एक चुस्की ली और हैरत से कहा, वाह, मुझे तो पता ही न था कि तुम इतनी अच्छी चाय भी बना लेती हो। बेटी ने कहा, मैंने सब कुछ आप ही से तो सीखा है मामा। मैंने पहले केतली में पानी डाला, फिर पानी में पत्ती डाली, फिर पानी को उबाला, आखिर में उस उबलते पानी को छान कर प्याली में डाला। लेकिन मुझे छाननी ना मिली तो मैंने मक्खी मार इस्तेमाल किया। बीमार माँ तो बिस्तर से उछल पड़ी। क्या क्या किया तुमने? लड़की झट से बोली, माँ परेशान ना हो, मैंने नया मक्खी मार इस्तेमाल नहीं किया, मैंने पुराना ही इस्तेमाल किया है। अजीज़ों, माँओं को अक्सर ऐसे ऐसे किस्से सुनने को और भुगतने को बहुत मिलते हैं। हकीकत तो ये है कि माँ होना कोई आसान काम भी नहीं, ना ही उनके कोई बेखता नुस्खे होते हैं। आप दो बच्चों की यकसा परवरिश कर लें, दोनों में फ़र्क होगा। मेरे 3 बच्चे हैं, 5 मेरे पोता पोती और नवासे हैं। ये सब के सब एक दूसरे से अलग हैं। लिहाजा आज ये बिल्कुल दुरुस्त और मुनासिब होगा कि ज़रा रुक कर अपनी माँओं का शुक्रिया अदा कर लें, जिन्होंने ये सारा कुछ भुगतने के साथ साथ बड़ी कुर्बानियाँ देकर अपने बच्चों की परवरिश की है। और खुदा का भी शुक्र करें जो ऐसी माएँ हमें इनायत करता है। आज का मरकज़ी ख़याल अमसाल 31वें बाब उसकी 29वीं आयत से है, माखूज़ है। वो तेरी बेटियों ने फसीलत दिखाई है, लेकिन तू सब पर सबकत ले गई। चंद अशार सुनिए। माँ साथ है तो साया ए कुदरत भी साथ है। माँ साथ है तो साया ए कुदरत भी साथ है। माँ के बगैर लगे दिन भी रात है। मैं दूर हो जाऊं तो उसका मेरे सर पे हाथ है। मेरे लिए तो मेरी माँ ही कायनात है। मेरी माँ कायनात थी, अब वो इस दुनिया में नहीं। काश के आज भी हयात होती तो उसका हाथ भी मेरे सर पर रहता। दामन में माँ के सिर्फ वफाओं के फूल हैं। हम सारे अपनी माँ के कदमों की धूल हैं, धूल हैं, धूल हैं। किताब मुक़द्दस में से जो आयात आपके सामने पढ़ी गईं, उनमें से 5 मुंतखब आयात मैं आपके सामने दोबारा पढ़े देता हूँ। गौर से सुनिए। 25वीं आयत से 29वीं आयत तक किताब मुक़द्दस में लिखा है, इज़्ज़त और हुर्मत उसकी पोशाक हैं और वो आइंदा अयाम पर हंसती है। उसके मुंह से हिकमत की बातें निकलती हैं। उसकी ज़ुबान पर शफ़क़त की तालीम है। वो अपने घराने पर बखूबी निगाह रखती है और काहली की रोटी नहीं खाती। उसके बेटे उठते हैं और उसे मुबारक कहते हैं। उसका शौहर भी उसकी तारीफ़ करता है कि वो तेरी बेटियों ने फजीलत दिखाई है, लेकिन तू सब पर सबकत ले गई। सबसे पहली माँ जिसका जिक्र किताब मुक़द्दस में हमें मिलता है वो थी हव्वा। पैदाइश की किताब उसके 3 बाब 20वीं आयत में लिखा है कि आदम ने
اپنی بیوی کا نام حوا رکھا اس لیے کہ وہ سب زندوں کی ماں ہے۔ حوا کا مطلب زندگی یا زندہ ہے۔ بائبلی نظریے میں والدین کا اہم کام بچوں کو خدا کی پیروی میں پرورش دینا ہے، اور اس مقصد کے لیے خدا نے خاندان کی تشکیل بطور بنیادی اکائی کی، جس میں بچوں کی نگہبانی ہو، بچوں کو محبت ملے، بچوں کو تربیت ملے اور انہیں مجاز اور با اختیار بنایا جائے۔ اس کے لیے والدین کی طرف سے بھرپور رحم اور نوازشیں اور نظم و ضبط کی عنایتیں لازماً ملنی چاہیے، ڈنڈا سوٹا نہیں۔ ماں بہت تناؤ کے گھیر میں رہتی ہے کیونکہ اسے بیک وقت مہربان بھی ہونا ہے اور بائبلی توقعات کو بھی برقرار رکھنا ہے، اور یہ بھی جاننا ہے کہ اپنے پالے ہوئے بیش قیمت اور پیارے بچوں کا ہاتھ کب آزاد کرنا ہے۔ بہت سی مسیحی مائیں اس بات کی تصدیق کر سکتی ہیں کہ اپنے بچے کو نقصان سے محفوظ رکھنے اور اسے بلوغت کی زندگی کے لیے تیار کرنے کو متوازن رکھنا کس قدر مشکل کام ہے۔ پھر بھی کلام مقدس بار بار ماؤں کی حوصلہ افزائی یوں کرتا ہے، جیسے تیتس نے دوسرے باپ اس کے 4 آیت میں لکھا ہے کہ اپنے بچوں کو پیار کریں، ان کے لیے محبت، شفقت اور چاہت کی شدت اپنے دلوں میں رکھیں اور انہیں خدا پرست زندگی بسر کرنے کی تربیت دیں۔ مائیں اپنی رہنمائی کے لیے پڑھیں زبور 78 اس کی 5ویں 6 آیت اور امثال 22 باب اس کی 6 آیت، جہاں لکھا ہے، لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر جس پر اسے جانا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا، اور وہ بڑے ہو کر اپنی اولاد کو سکھائیں۔ یوں ہر اولاد اپنا حصہ خدا کی بادشاہی میں ڈالتی رہے تو سینہ بسینہ تربیت کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ عبرانی قوم میں ماؤں کی عظمت بے مثال ہے، ان کی بہت تعظیم کی جاتی ہے، یہاں تک کہ ہر جمعے سبت کے کھانے کے وقت یہودی روایت کے مطابق شوہر امثال 31واں باب اس کی 10ویں سے 31ویں آیت کے الفاظ گا کر اپنی بیوی کی تعریف کرتا ہے کہ وہ دلیر عورت ہے۔ ماں، بیوی اور بیٹی کے لیے یہ بہت بلند ترین ستائش ہے۔ جن والدین نے اپنے بچوں کو حقیقی دنیا میں قدم رکھنے کے لیے گھر چھوڑتے دیکھا ہے، ان کے لیے وہ لمحہ ملے جلے جذبات سے بھرا ہوتا ہے۔ بچوں کے جانے کی اداسی، ان کے ہنر، ان کی لیاقتیں، ان کی کامیابیوں پر فخر، اور پھر بھی کچھ نامعلوم کا ڈر اور خوف، یہ کہ کیا وہ اچھے فیصلے کر سکیں گے؟ کیا وہ 18-20 سال حاصل کیے ہوئے ایمان کے اسباق کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے؟ میرے ساتھ ذرا 3500 سال پیچھے نظر دوڑائیں۔ غلامی میں پیدا ہونے والے اسرائیلیوں کی دوسری پشت میں پیدا ہونے والا موسیٰ، اس کی ماں کا نام تھا یوکبد۔ یوکبد موسیٰ کی زندگی کے تحفظ کے لیے خدا کی بہت بڑی پروردگاری تھی۔ اس نے ایمان ہی سے موسیٰ کو دریا میں بہا دیا، اور موسیٰ اسرائیلیوں کو مصری غلامی سے چھڑانے والا ہوا اور اسرائیلی قوم کا دائمی ہیرو ہے۔ پھر الشبہ نے یوحنا بپتسمہ دینے والے کو جنم دیا، جو ایلیا کی روح اور قوت میں اس کے آگے آگے چلا۔ ہنا سیمیول کی ماں، جس نے اپنے بیٹے کو دودھ چھڑائے جانے کے وقت ہیکل میں ایلی کے سپرد کر دیا، اور سیمیول کے ماہ سال میں ہنا کا اپنے بیٹے پر بہت گہرا اثر رہا۔ بڑے ہو کر یہی سیمیول
بائبل مقدس کا ایک بہت خدا پرست اور با اثر نبی ہوا۔ پھر مریم جس نے یسوع کو جنم دیا اور کئی سال بن باپ کے پیدا ہوئے بیٹے کے استفسار اور تجسس کو بھگتنے کے بعد بالآخر اسے صلیب پر دیکھنے کے بعد موت اور قبر پر فاتح دیکھا، اور یہی یسوع دنیا بھر کی ساری قوموں کا نجات دہندہ ہے۔ بائبل مقدس کی یہ مائیں اور بہت سی دوسری مائیں ہمارے لیے ماؤں اور بچوں کے بیچ اس گہرے آتش مزاج جذباتی پیار کی تصویر ہیں جسے دنیا کی کوئی طاقت شکست دے نہیں سکتی۔ میری طرف سے تمام ماؤں کو اور دادیوں کو اور نانیوں کو مدرز ڈے بہت مبارک ہو۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔